أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں نعت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے عزیزم عادل امام صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور نعت شریف پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرکار امم کے شیدائی دربار نبی کے دیوانے دنیا سے نہیں نسبت ان کو دنیا ہی انہیں خود پہچانے سرکار امم کے شیدائی صحرائے عرب کے ذروں کو چمکایا انہی کے قدموں نے صحرائے عرب کے ذروں کو چمکایا انہی کے قدموں نے پھر چھٹ گئی ساری تاریکی پھر چھٹ گئی ساری تاریکی اور مٹ گئے سارے بت خانے سرکار امم کے شیدائی وہ بن گئے اوروں کے ہادی جو اونٹ تلک چروا نہ سکے وہ بن گئے اوروں کے ہادی جو اونٹ تلک چروا نہ سکے یہ فیض ہے فیض نزاہ نبی یہ فیض ہے فیض نزاہ نبی کیا کچھ نہیں بخشا آقا نے سرکار امم کے شیدائی صدیق عمر تفسیر نبی عثمان و علی تشریح نبی صدیق عمر تفسیر
اصحاب رسول تعبیر نبی، اصحاب رسول تعبیر نبی، ہم شمع نبی کے پروانے، سرکار امم کے شیدائی، دربار نبی کے دیوانے، دنیا سے نہیں نسبت ان کو، دنیا ہی انہیں خود پہچانے، سرکار امم کے شیدائی، جو راہ نبی میں کٹ جائے، جو عشق نبی میں مٹ جائے، جو راہ نبی میں کٹ جائے، جو عشق نبی میں مٹ جائے، جو ان کی خاطر لٹ جائے، جو ان کی خاطر لٹ جائے، افسر ہے وہی تو فرزانے، سرکار امم کے شیدائی، دربار نبی کے دیوانے، دنیا سے نہیں نسبت ان کو، دنیا ہی انہیں خود پہچانے، سرکار امم کے شیدائی۔ السلام علیکم۔ کے اہتمام کے ساتھ اس نشست کا اختتام ہوگا۔ میں تمامی حضرات سے گزارش کروں گا کہ تشریف رکھیں۔ میں حافظ عامر علی خان صاحب دامت برکاتہم، جو اس مجلس کے ذمہ دار بھی ہیں، اس مدرسے کے ذمہ دار بھی ہیں، میں ان سے بہت ہی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے استقبالیہ کلمات اور ابتدائی کلمات پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء کی موجودگی اور اساتذہ کی موجودگی میں کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہے، لیکن اس وقت کا جو پروگرام یہاں پر منعقد کیا جا رہا ہے، اس کا کیا مقصد ہے وہ بھی سامنے آنا ضروری ہے۔ یہاں پر 1 ایکڑ زمین آج سے دو سال پہلے ہمارے بھائی صاحب نے، میر طاہر علی خان صاحب، یہاں پر لیے تھے، خریدی تھی انہوں نے، لیکن اس پر کیا کام کرنا ہے کوئی پروگرام ذہن میں نہیں تھا، چونکہ کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس سے پہلے کچھ حالات اور اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ میں جس جگہ پر خدمت انجام دے رہا تھا وہاں پر الحمدللہ 27 سال میں نے خدمت کی۔ میں اس وقت مدرسے میں آ گیا تھا جس وقت بچے بڑے تھے اور میں پڑھانے والا چھوٹا تھا۔ کئی لوگ آ کے مجھ سے پوچھتے تھے مول صاحب کہیں ہیں، بالکل، اور ابھی میری اس وقت شادی بھی نہیں ہوئی تھی، داڑھی کے بال ابھی نکل رہے تھے۔ اب اللہ کا فضل ہے کہ 27 سال خدمت انجام دینے کے بعد وہاں سے میں کچھ حالات کی وجہ سے
علیحدگی اختیار کی ہے، باقی کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ اپنا ایک اختیاری مسئلہ ہے، اور وہاں کے ذمہ داروں سے بھی کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہے۔ انہوں نے جو کیا ہے وہ اپنے اختیار سے کیا ہے، اور علیحدگی اختیار کرنا یہ ہمارے مرضی اور اپنے اختیار سے ہے۔ چونکہ شروع سے ہم نے تعلیم حاصل کی ہے مجلس دعوت الحق ہردوئی حضرت والا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ کی سرپرستی میں اور انہی کے ملحقہ مدرسے میں تعلیم حاصل کی، اور پڑھانے کا جو آغاز ہوا بھی تو اسی مدرسے میں۔ میں پہلے شاہ آباد کے قریب میں ایک گاؤں ہے میرا ننیحال ہنگنٹا، وہاں پر پڑھاتا تھا۔ 92 میں وہیں تھا میں، جس وقت بابری مسجد کی شہادت ہوئی تھی، 1 سال وہیں خدمت انجام دیا۔ تو گاؤں میں دل نہیں لگنے کی وجہ سے، چونکہ ایک دم جوانی کا میرا زمانہ تھا، میں سمجھتا ہوں 16-17 سال کی عمر تھی اس وقت میری، تو یہ دعوت الحق کا ہی مدرسہ تھا، تو پڑھنے کا زمانہ الگ ہوتا ہے، پڑھانے کا زمانہ الگ ہوتا ہے۔ پڑھنے کے زمانے میں استادوں کو دیکھ کے بولتے تھے کہ ہم کب بنیں گے استاد، طالب علم سوچتا کہ ہم استاد کب بنیں گے، استاد بننے کے بعد سوچتا پھر طالب علم کب بنیں گے۔ تو اسی طرح چونکہ جوانی کا زمانہ تھا، یہ بڑوں کی طرف سے جو ہدایات ہوتی تھی اس پہ عمل کرنے کے اس وقت یہ نہیں ہوتا تھا، تو میں نے وہاں پر استعفیٰ دے دیا کہ بھائی میں دعوت الحق میں کام نہیں کر سکتا، تو میں گلبرگہ آ گیا ہمارے بڑوں کے کہنے پر۔ تو ضیاء العلوم میں آیا تو اس وقت ابھی مدرسے کا الحاق نہیں ہوا تھا دعوت الحق سے، اس وقت سے کام کر رہا ہوں میں، 93 کے ابتدا میں آ گیا تھا، جس وقت ضیاء العلوم بھی ایسے ہی جنگل میں تھا، اطراف میں کچھ نہیں تھا۔ تو 6 مہینے کے بعد پھر اس کا الحاق ہوا، تو ہمارے ایک استاد ہیں حافظ اسحاق صاحب مقدس اللہ، جو ابھی بھی ہیں فیض العلوم میں، وہ تشریف لائے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ تم دعوت الحق سے استعفیٰ دے کر کے آئے تھے ہنگنٹا سے، اور اب پھر یہاں دعوت الحق کا الحاق ہو رہا ہے، تو تم دعوت الحق سے بھاگنا چاہ رہے ہو، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمہارا جنازہ بھی دعوت الحق میں اٹھے گا۔ تو الحاق ہوا، پھر اس کے بعد وہاں کام کیا، الحمدللہ اب تک چلا، اور جو خدمات ہیں، اور ہر چیز پہچانی جاتی ہے اپنے ضد سے، رات پہچانی جاتی ہے دن سے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ اعتراض پہچانا جاتا ہے اعتراف سے، تو اعتراف خدمات کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو بعض مرتبہ اعتراف خدمات کے بجائے کسی نے اعتراض خدمات کر دیا، خدمات پر اعتراض کر دیا، تو یہ اسباب بنتے ہیں آگے کام کے پھیلنے کے۔ اگر اعتراف خدمات ہی کرتے رہا کہ آپ جو کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں، تو آدمی کی صلاحیتیں جو چھپی ہوئی ہیں وہ ویسے ہی رہ جاتی، انہیں اتنا ہی خوش ہو جاتا کہ سر چلو میں جو کچھ کر رہا ہوں اچھا ہی کر رہا ہوں، اور زندگی بھر اتنے میں رہتا ہے۔ تو اگر اللہ کو منظور ہے کہ کام کو کچھ ترقی دینا ہے اور کچھ کام بڑھانا ہے، تو کچھ ایسے اسباب ہو جاتے ہیں کہ اعتراضات آدمی کی خدمات پر ہے۔ یہ تو تاریخ ہے، اور خصوصاً گلبرگہ کی بھی تاریخ ہے، ہمارے یہاں پر بہت سارے اکابر علماء کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے۔ تو ایک حصہ اس کا ابھی ہم بھی بن گئے، ابھی بعض ملفوظات آتے رہتے ہیں، تو اس میں ایک ملفوظ یہ بھی آیا تھا کہ کسی سے کوئی اعتراض نہیں کرتا، ہر آدمی اس سے راضی ہے، تو یہ منافقت کی نشانی ہے۔ حق ظاہر ہوتا ہے باطل سے، کوئی اس پر اعتراض کرے، کوئی انگلی اٹھائے، تبھی جا کر کے آدمی کو معلوم ہوتا ہے بھئی یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ تو جو کچھ حالات آئے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے مجھے، اور میں بھی اس پر رنجیدہ بھی نہیں ہوں، یہ اللہ کی طرف سے فیصلے ہیں، چونکہ ہم نے ایمان لایا ہے، ایمان کا حصہ ہے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، تو خیر بھی اللہ کی طرف سے ہے اور یہ شر بھی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اسی شر کے اندر سے خیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو یہ حالات آنے کی وجہ سے ہمارا خیال گیا کہ جو زمین لی گئی تھی، ایک زمین اس سے پہلے بھی 3-4 سال پہلے
ایک صاحب زمین کا پیشکش کی تھی کہ ایک زمین ہے ایک دیہات میں، تو 3 ایکڑ زمین ہے، وہ پتہ نہیں اللہ کو وہاں منظور نہیں تھا، تو کبھی کسی کو لے جانے کی بھی توفیق نہیں ہوئی، کبھی کوئی دعا نہیں ہوئی، کوئی کام نہیں ہوا، اس جگہ پر کوئی رونق نہیں تھی، اور پتہ نہیں کیوں وہاں پر طبیعت بھی نہیں لگتی تھی، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا۔ تو ایسے حالات ہم پر لا کر کے اللہ نے وہاں سے ہٹایا کہ 4 بچوں کی جان وہاں پر ہماری چلی گئی۔ تو وہ پھر اس کے بعد ہمارے بھائی صاحب کو اللہ نے، چونکہ یہ درد ان کو بھی ہوا کہ بھئی ایک حادثہ پیش آ گیا اور زمین میں نے واپس بھی کر دی۔ آج کل تو ایسے حالات چل رہے ہیں کہ پلاٹ بھی کوئی واپس کرنے تیار نہیں ہے، جان لینے تیار ہے، پلاٹ بھی واپس نہیں کرتے۔ میں تو بغیر کسی اس کے پوری زمین واپس، ایسی جگہ کام نہیں کر سکتا جہاں ہمارے بچوں کی جان چلی، اور وہاں جا کے بار بار وہ منظر ذہن میں آتا ہے، اس لیے کام کرنے کا ارادہ نہیں۔ اور اکابرین سے یہ بھی سنا، حدیث پاک کے مفہوم کے اندر ہے کہ جو آدمی حق پر ہو کر کے پھر بھی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت اونچا مقام اور جنت میں اس کے لیے مقام ہوتا ہے۔ تو اس لیے حق پہ ہو کر کے بھی ہم نے بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کر دیا۔ ابھی خدمات سے علیحدگی کے لیے موقع پر بھی بہت سارے لوگوں نے بہت ساری چیزیں کہی، لیکن ہم نے کہا کہ نہیں، ہم اپنی مرضی سے علیحدہ، اپنے بزرگوں سے مشورہ کیا، ہمارے ذمہ داروں نے دوبارہ رجوع ہو کر کام کرنے کے لیے ہم سے کہا، لیکن ہم بغیر ہمارے دعوت الحق کی سرپرستی کے کام کرنے سے ہم نے یہ کر دی، منع کر دیا، ہم نہیں کرتے۔ تو ایک حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ایک عالم دین نے سنایا، اس کے بعد بہت اطمینان ہوا۔ اور ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں، مصلح جس کو انتخاب کرنا ہے، ایسے موقع پر بہت کام آتے ہیں کہ کوئی کام میں تردد ہو تو اپنے مصلح سے مشورہ کریں، اس کے بعد وہ تردد ختم ہوتا ہے ان کے مشورے پر عمل کرنے سے۔ تو ایک عالم صاحب نے جب یہ ہمارا تردد چل رہا تھا کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، تو انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ اور ایک ملفوظ سنایا کہ وہاں پر تھانہ بھون میں ایک مدرسے کا اختلاف ہوا، تو علماء کرام جمع ہو کر، وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں چل رہا تھا، تو انہوں نے مشورہ کرنا چاہا، تو حضرت تھانوی خود وہاں پر پہنچ گئے، تو وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ حضرت آ گئے اچانک۔ حضرت نے کہا کہ بھی مدرسے سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں، اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں، بغیر کسی جھگڑے کے یہ مدرسے کی چابیاں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ حوالے کر دی حضرت، اور وہاں سے اٹھ کے آئے، اور ایک ملفوظ حضرت نے لکھا اس وقت کہ آدمی کو کام کرنے کے لیے یک سوئی کی ضرورت ہے، چاہے اس کے پاس ایک سوئی نہ رہے۔ کام کرنے کے لیے ایک سوئی کی ضرورت ہے، چاہے اس کے پاس ایک سوئی نہ رہے۔ تو ہماری ایک سوئی ختم ہو گئی اس وقت میں، جبکہ ہمارے پاس ایک سوئی بھی نہیں تھی۔ تو ہم نے بہت اطمینان ہوا اور اس ملفوظ سے بہت تقویت ملی، تو مکمل طور پہ ہم نے بڑوں کے مشورے سے علیحدگی اختیار کی، پھر مشورہ کر کے اس زمین پر کام شروع کرنے کا ارادہ کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلا موقع ہے کہ میں جتنوں کو اس کا اظہار کیا، اور ہمارے شہر کے اکابر علماء سے بھی ہر ایک نے خوشی کا اظہار کیا، اور ہر ایک نے یہ کہا کہ آپ کام کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کریں گے اور کام لیں گے۔ جس کو بھی نہیں تو بعض لوگ بولتے ہیں کہ ایک نئی دکان شروع ہو رہی ہے، کوئی بولتا ہے انہوں ایک اپنا ایک کارخانہ کھولنا ہے، لیکن مجھے کسی نے نہیں کہا، جتنے ہیں یہاں پر موجود بھی ہیں سب نے، جس کو بھی کہا سب نے دعائیں دی الحمدللہ۔ اور بھی اکابرین بھی تشریف لائے، دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ آئے تھے، وہ بھی آئے، حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف لائے، تو حضرت کے ہاتھوں سے سنگ بنیاد بھی مسجد کا رکھایا گیا۔ تو اس وقت جو ہے بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ایک میسیج چل رہا تھا کہ بھئی مدرسے سے میں علیحدہ ہو گیا، تو وہاں پر ہمارے بچوں نے میسیج کیا کہ بھئی اب وہ مدرسہ ضیاء علوم نہیں رہا، اب وہاں سے ضیاء ختم ہو چکی ہے۔ تو میں نے اس پہ ایک میسیج بھیجا، بھئی اس طرح کی باتیں مت پھیلاؤ، ہم ایک دوسرے کے رفیق ہیں، فریق نہیں ہیں۔ کام ان کی تھی، وہ جب تک وقت تھا ہم کام کرتے رہے، اس لیے اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے، تو یہ بات ختم کر دی گئی۔ تو بہت سارے اختلافات ہیں، ہوتے رہتے ہیں، اس سے کوئی بات نہیں۔ باقی آپ حضرات کی یہاں آمد ہو گئی، میں تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔
تہ دل سے کہ آپ حضرات ایک دوسرے کے رفیق ہو کر کے یہاں پر شہر میں کام کرتے رہیں اور عوام سے اپنی توجہ کو ہٹا کر کے خالق سے توجہ کو رکھیں، اپنا رابطہ اللہ سے رکھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کام ہوگا۔ آگے جو بھی کام کرنا ہے پھر آپ حضرات کے مشورے سے کریں گے۔ ابھی فی الحال کوئی پروگرام نہیں تھا، نہ بیان کا تھا، کچھ نہیں، بس صرف ایک دعائیہ مجلس تھی، لیکن موقع تھا تو بیٹھ گئے ہیں۔ کچھ ہمارے دوسرے علماء اور اساتذہ کچھ اس وقت باتیں بیان فرمائیں گے، تو یہاں ایک مسجد کی تعمیر کا پہلے ارادہ ہے۔ آپ حضرات دعا کیجئے کہ اس کے تمام مسائل اور مراحل آسانی کے ساتھ تکمیل تک پہنچے، پھر مدرسہ بنے گا، پھر جیسی بھی تعلیم ہوگی انشاءاللہ پھر بعد میں باتیں آئیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے اور مدارس کے باضابطہ کھولنے کے اور حرمین کے بھی جو ہے وہاں پر عمرہ کے اور حج کے لیے اسباب پیدا فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمد۔ میں شہر کے ہمارے کابر علماء سے گزارش کروں گا کہ مختصر طور پر کچھ تاثرات، کچھ ہدایات ہمارے سامنے رکھیں۔ سب سے پہلے میں مولانا غوث الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے گزارش کرتا ہوں، نائب صدر جمعیت علماء گلبرگہ، کہ وہ آئیں اپنے تاثرات اور بات پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلم نور، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز علماء کرام، میرے ذہن میں بھی کچھ باتیں نہیں ہیں، کیونکہ آج کی جو اہم مجلس ہے یہاں پر خاص طور پر دعاؤں کے لیے، دعا دینے کے لیے، اجتماعی دعا کے لیے بلایا گیا ہے۔ پھر بھی بڑوں کے حکم سے میں کھڑا ہوں، کیونکہ علماء کے سامنے وعظ و تقریر کرنا یہ مناسب بھی نہیں، کیونکہ ہم سے بہت ہی بہتر بولنے والے، اچھا بولنے والے ایک سے ایک خطیب یہاں پر موجود ہیں۔ دو تین باتیں یہی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں ہم کو عطا فرمایا، اس میں سے ایک نعمت اللہ نے ہم کو علم والی نعمت دیا ہے۔ ہم اس پر اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ علم اصل میں ایک نور ہے، نور کہا جاتا ہے روشنی کو، اور روشنی ہمیشہ اندھیرے کو ختم کر دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، علم سے بڑی کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جس کی وجہ سے انسان کے دل میں جب قرآن کا علم، حدیث کا علم آتا ہے تو اچھے اور برے کی تمیز انسان کرتا ہے۔ جب علم آیا تو جہالت ختم ہوتی ہے، علم آیا بڑوں کا اکرام اور احترام کرتا ہے، علم آیا اساتذہ کا ادب و احترام کرتا ہے، علم آیا کھانے پینے کا طریقہ اسے معلوم ہوتا ہے۔ تو اسی لیے علماء کے ساتھ خاص طور پر یہ حالات جو ہیں ابھی کے حالات نہیں، یہ ہمارے اساتذہ جو بڑے ہم سے گزرے ان پر تو بڑے سنگین حالات آ چکے۔ تو اس لیے علماء سے میری یہ ادباً گزارش ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کا احترام اکرام بہت ضروری ہے، کیونکہ بعض وقت میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ شاگرد ہے لیکن استاد سے قابل ہوتا ہے وہ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بھئی یہ اس کا استاد نہیں ہے۔ تو پڑھانے والا یقیناً اس کا استاد ہے، لیکن آج شاگرد اس کی قابلیت، صلاحیت کی وجہ سے وہ آگے بڑھا ہے۔ تو اس لیے جتنے مدارس میں پڑھنے کے لیے طلبہ آتے ہیں، جن پر محنت کی جاتی ہے، آپ سب کو معلوم ہے کیسے ہوتے ہیں وہ۔
ایک ایسا پتھر ہوتا ہے جس کو تراشا جاتا ہے، پھر بعد میں جا کر وہ دیوار پر لگ جاتا ہے یا کہیں پر لگ جاتا ہے، اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو علم دیا ہے، اب علم کے بعد ہمیں عمل بھی کرنا ہے، اور سب سے خاص اہم بات ابھی میر صاحب نے جو بتایا کہ عوام پر ہماری نظر نہیں ہونا چاہیے۔ آج عوام متحد ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے، لیکن ہم اہل علم ایک ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو اس لیے ہم آپسی اختلاف ایک دوسرے سے بڑاؤ چڑھاؤ کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہمارے نوجوان بہت سارے ایسے بچے ہیں جو پڑھ کر آئے، معذرت کے ساتھ ادب بہت ضروری ہے، اپنے اساتذہ کا، بڑوں کا اکرام احترام، چاہے ہم کسی کے پاس پڑھے ہوں یا نہ پڑھے ہوں، لیکن علم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ علم صحیح راستہ ہم کو بتاتا ہے۔ اگر کسی ہم بڑے لوگوں کی نفی کریں گے تو ایک وقت وہ آئے گا کہ ان کی نفی ہو جائے گی۔ تو اس لیے گزارشات میں سے ایک یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام اور اکرام بہت ضروری ہے۔ اللہ نے ہم کو علم دیا ہے، بس یہ علم کی جگہ یہاں پر جو آئے، ہم دعا کے لیے آئے، اور یہاں پر انشاءاللہ ایک مدرسہ قائم ہوگا اور یہاں پر ایک مسجد بنے گی انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد دیکھیے وہ نورانیت کتنی رہے گی اور کہاں تک یہ علم پھیلے گا، پھولے گا۔ بس ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ یہاں پر آنے والوں کو، پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو ایک دوسرے کا اکرام اور احترام کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی بہت سارے علماء اکرام ہیں، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا۔ جوش میں تو نہیں آتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ وقال تعالى ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، صدق الله مولانا العظيم۔ قابل احترام علماء کرام، حفاظ اعظام، بڑی خوشی اور مسرت ہو رہی ہے کہ ایک مدرسے کے جس کا نام ابھی منظر عام پر نہیں آیا یا مجھے معلوم نہیں ہے، اس کے سنگ بنیاد کے موقع پر دعائیہ مجلس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے آنے کو یہاں بے انتہا قبول فرمائے، آپ سبھی جماعت علماء سے تعلق رکھتے ہیں، جو باتیں کہی جائیں گی آپ سب کو پہلے سے معلوم ہے، یہ ایک طرح کا مذاکرہ ہے اور اظہار تاثر ہے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ جتنے کام دنیا میں وجود میں آتے ہیں ان میں سب سے بڑا کام اور سب سے عظیم کام وہ کام ہے کہ جس کے ذریعے سے دین کی اشاعت ہو رہی ہو۔ مدارس اسلامیہ ہندوستان کے طول و عرض میں الحمدللہ پھیلے ہوئے ہیں اور پوری دنیا میں ہیں۔ یہ اسلام کے بقا اور تحفظ کا سب سے بنیادی اور اہم ترین ذریعہ ہے۔ مدرسہ ایک ہو یا ایک سے زائد مدارس ایک ہی شہر میں وجود میں آئیں، کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقصد اگر دین کو پھیلانا ہے اور دین کی بقا اور تحفظ ہے، اصل چیز ہے نیت۔ اگر مؤسس کی اور بانی کی نیت
اخلاص ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، دین کو پھیلانا ہے اور اس کی نشر و اشاعت کرنا ہے، تو قرآن کا حکم ہے تعاونوا علی البر والتقوی، کہ بر اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کا تعاون ہونا چاہیے۔ ابھی حافظ عامر صاحب فرما رہے تھے، یہ شاہ صاحب کا ملفوظ ہے کہ دین کا کام یہ سب کے لیے ہے، لہذا دین کے کام میں رفیق بنیے، فریق مت بنیے۔ اور حضرت رفیق بننے کی پہچان یہ بتلاتے تھے کہ اگر ایک مدرسہ پہلے سے شہر میں اصلاح و رشد کا کام کر رہا ہے، وہاں درس و تدریس ہو رہی ہے، پھر اسی شہر کے اندر، اسی بستی میں، اسی گاؤں میں ایک اور خیر کی شکل میں مدرسہ وجود میں آ گیا، تو اگر پہلے مدرسے کے جو ناظم و بانی ہیں اس مدرسے کے قیام کو سن کر کے خوش ہوتے ہیں اور جذبہ تعاون پیش کرتے ہیں اور فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور قائم کرنے والے کی ہمت افزائی کرتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ میں اکیلے یہ کام کر رہا تھا، میرے اوپر بارے گرا تھا، آپ میرے اس میں معاون بن گئے ہیں، یقیناً آپ میرے محسن ہیں، آپ نے بہت اچھا کام کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، اور میرا سمجھنا بالکل حقیقت پر مبنی ہے، کہ حافظ عامر صاحب اور ان کی جو پوری ٹیم ہے اور ان کے جو ارکان ہیں، یہ سب الحمدللہ ایک ایسے ادارے سے مربوط ہیں اور جڑے ہوئے ہیں دعوت الحق سے، کہ جو احیاء سنت کا کام کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جہاں پر بھی انہوں نے تعلیم دی ہے، وہاں سے نکلنے والے طلبہ کے اندر پڑھانے کا مزاج، صحت کے اعتبار سے، کام کرنے کے اعتبار سے کوئی اعتراض نہیں، مسلم ہے، جو جہاں پر ہے بڑے اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں اور طلبہ کے اندر وہ اسپرٹ اور روح کو پھونک دیتے ہیں، تو یقیناً یہ اخلاص کی سچی علامت ہے۔ اور جہاں اخلاص ہوگا تو قرآن کہتا ہے وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ انشاءاللہ میری خواہش ہے، میری تمنا ہے، میری یہ دعا ہے کہ یہ ادارہ جو جس نام سے بھی موسوم ہو، پھلے پھولے، پروان چڑھے اور دین کی اشاعت کا ذریعہ بنے، اور یہاں سے پڑھنے والے بچے دین کے محافظ بن کر کے نکلیں، دین کے مبلغ بنیں اور دین کی اشاعت کرنے والے بنیں۔ اللہ قائم کرنے والے کی محنت کو، اور جس نے یہ زمین مدرسے کے لیے دیا ہے اس کی محنت کو، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ میرے تاثرات ہیں جو میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو جو ابھی عملی شکل نہیں اختیار کر پایا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد اور مدرسے کی شکل میں اور بچوں کی شکل میں پروان چڑھائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اجلاس کی رونق ہم سب کے سرپرست استاذ الاساتذہ اور ہم سب کے مربی حضرت مولانا نصیر الدین خان صاحب رشادی دامت برکاتہم العالیہ، بانی و محتم مدرسہ مصباح العلوم گلبرگہ اور صدر محترم مجلس العلماء گلبرگہ سے میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ اس موقع پر اپنی قیمتی نصیحتوں سے نواز کر کے دعا کے ساتھ اس مجلس کا اختتام فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ایک اہم بات عرض کرنے سے رہ گئی تھی کہ الحمدللہ یہاں پر مسجد اور مدرسے کی تعمیر کا جو کام ہم نے شروع کرنے کا ارادہ کیا ہے، اس وقت جو ظاہری اسباب میں سے جو کام ہوا ہے، مسجد کی تعمیر کی ایک مکمل تعمیر کی ذمہ داری ایک صاحب نے لی ہے، اور وہ ہمارے ماموں صاحب ابھی جن کا انتقال ہو کے 5 مہینے ہوئے،
ख्वाजा मसूद साहब, बहुत सारे जमात के हजरात भी पहचानते हैं, वो जमात के ज़िम्मेदारों में से थे। तो उनके फ़र्जंद हैं मेरे मामूज़ाद भाई इसहाक़ उनका नाम है, तो उनके नाम पर मस्जिद की तामीर करने का इरादा रखते थे। तो हमने यहाँ की जगह पर उनको मुतवज्जे किया, तो तैयार हैं। पूरी मस्जिद इंशाअल्लाह मस्जिद मसऊद के नाम से यहाँ पर तामीर होगी। ताख़ीर इसलिए हो रही इस वक्त कि अभी ये जो ज़मीन है इसका हम सरकारी तौर पर सर्वे करा के काम शुरू करना चाह रहे हैं, चूँकि ऐसे ही तो अंदाज़े पे अगर काम शुरू करते हैं तो आम तौर से देखा गया है कि फिर बाजू आजू वाले एतराज़, कोई बोलता मेरी थोड़ा एक उसके अंदर 1 फीट चले गई, मेरी वो हो गई, वो सब मसले रहते हैं। तो जब तक वो सर्वे हो जाएगा तो दूसरे दिन से इंशाअल्लाह काम शुरू। सारे ज़ाहिरी असबाब, निगाह तो अल्लाह पर ही है, पूरे ज़ाहिरी असबाब में अल्लाह ताला ने इनको कबूल किया है कि मामू साहब के नाम पर मस्जिद की तामीर इंशाअल्लाह मुकम्मल करेंगे। जब बोरवेल मार रहे थे वो बोले थे बोरवेल से भी हमारा ही हिस्सा रहने दे, लेकिन बोरवेल के लिए 5-6 लोग बोले मैं मारता हूँ तो मारता हूँ। मैं बोला पूरी ज़मीन पे बोरवेल मारेंगे, खाली पानी पी के बैठेंगे। हाँ, बाज़ चूँकि हदीस पाक के अंदर इसका तज़किरा है कि जो पानी लोगों के लिए फ़राहम करता है उसके लिए सवाब है, तो वो इसके अलावा के फजीलतें लोगों के सामने नहीं है। मस्जिद भी तामीर करे तो उसके लिए जन्नत में घर तामीर होगा, और जो है मदरसा भी तामीर करने का सवाब है। तो सब बोरिंग मैं मारता हूँ तो मारता हूँ तो मारता हूँ। खैर एक दूसरे साहब ने बोरवेल एक मारे, उसको फेल हो गई, फिर दूसरी उन्होंने किया, पूरे इंतजाम उन्होंने किए हैं, लेकिन अब तामीर का काम पूरा मुकम्मल वो अकेले करेंगे। उनके लिए आप हज़रात दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे, तौफीक दे, अल्लाह ताला उनको ताकत दे कि इंशाअल्लाह अपने इरादे पर वो मजबूत रहें, और हैं भी इरादे में। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। इंशाअल्लाह मस्जिद की मुकम्मल तामीर वो करने का इरादा रखते हैं। मैं हज़रत नसीरुद्दीन ख़ान साहब, जो हमारे शहर के अकाबिर उलमा में आपका शुमार है और मेरे भी उस्ताद हैं, तो मैं हज़रत से दरख्वास्त करता हूँ कि कुछ नसीहत फरमा कर अपनी दुआ से मस्जिद का इख्तिताम फरमा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गिरामी क़द्र हज़रात उलमाए किराम, मैं मौलाना आमिर ख़ान साहब ज़ीद मजदूम जब तशरीफ़ लाए थे और कहा कि दुआइया मजलिस है, तो मैं सोचा कि ये बंदा बड़ा दूरअंदेश है और असल मक़सद को ये हासिल करना चाहते हैं। दुआ का जहाँ तक ताल्लुक़ है, कभी फिलफौर हमारे सामने उसका समरात और मांगी हुई चीज़ें मिलती हैं, और कभी जो है अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत बालिग़ा के ज़रिए से ताख़ीर से मिलती हैं। लेकिन दुआएं कबूल होना ज़रूरी है और दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं। अब इस दुआ पर चूँकि वक्त नहीं है, मुख्तसर ये कि एक मर्द मुजाहिद की दुआओं का नतीजा है जो इस सरज़मीन गुलबर्गा पर मदारिस का जाल फैल रहा है। उससे मुराद मेरे उस्तादुल मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद साहब क़ासिमी रहमतुल्लाहि अलैह जामे मस्जिद महबस के मेहराब और मिंबर से ये ख़िताब में और दुआ में हमेशा ये कहते थे कि इस सरज़मीन गुलबर्गा पर बड़े बड़े ख़ानदान रहते हैं, हर ख़ानदान एक एक मदरसा चला सकता है। अल्लाह ताला इस सरज़मीन के चप्पे चप्पे पर मदारिस को वजूद लाए। तो उस मर्ज़ मुजाहिद की दुआ थी
جو ان کی زندگی میں تھوڑا تھوڑا نظر آ رہا تھا، لیکن اب الحمدللہ حالات کچھ بھی ہو، وسائل کیسے بھی ہو، لیکن ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے جو ہمارے شہر گلبرگہ میں مدارس کا الحمدللہ جال پھیل رہا ہے۔ اور بڑے ان کی زندگی کا حاصل تو ایسے تھا جیسے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا حاصل تھا، بڑے مجاہدات کے ساتھ اور بڑی ہی قسم پرسی کی حالت میں اور تنگ دستی کی حالت میں۔ ان کو قریب سے جاننے والے جانتے ہیں کہ کتنے حالات کا انہوں نے نشیب و فراز کا سامنا کیا، کتنے حالات کا سامنا کیا۔ تو ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے یہ آج مدارس ہمارے نظر آ رہے ہیں، اور یقیناً مولانا کی روح کو آج کے علماء کے استمتماتے ہوئے چہروں کو اور مجمع کو دیکھتے تو انتہائی خوشی ان کو ہوتی یا ہو رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کے روح کو یا ان کو اپنی شائع نشان جزائے خیر عطا فرمائے، بال بال مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے۔ وہ ہمارے محسن تھے اور بڑی خدمات ان کے ہیں۔ اور یہ بھی کہوں تو شاید اس موقع پر بیجا نہ ہوگا کہ مولانا امیر خان صاحب کے بہنوئی حاجی عبدالرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جوڑنے میں مولانا ہی کا پورا حصہ تھا کہ الحمدللہ کہ حضرت کا تعارف کرائے، حضرت سے بیعت کرائے۔ تو آپ یعنی حاجی عبدالرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کے یعنی مکمل طور پر حضرت کے حوالے اپنے آپ کو کیا، اور پھر اس کے بعد حضرت کے حکم پر، حضرت کے ایما پر، اشاروں پر، مشوروں پر عمل کرتے رہے۔ تو جو یہ آج ایک فضا نظر آ رہی ہے دعوت الحق کی، یہ بھی اسی کی برکت ہے جو حضرت مولانا قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ اور مجھے بھی جو ہے کہ شروع میں جلال آباد بھیجنے کے لیے حضرت کا ہی اشارہ تھا، اور حضرت نے اور درمیانی سال میں مجھے حضرت نے بھیجا تھا۔ تو اور اس وقت جو ہے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت نے تحریر میں لکھا تھا، حضرت میں ایک مرتبہ آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا اگر دور کے طلباء درمیانی سال میں بھی آتے ہیں تو ہم ان کا داخلہ لیتے ہیں۔ آپ کے اس ارشاد عالیہ کے مطابق میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس طالب علم کا داخلہ فرمائیں گے۔ حضرت شاہ مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کو دیکھا تو فوراً میرا داخلہ لیے تھے۔ تو یہ سارے فیوز و برکات جو ہے انہی کے ہیں جو آج ہم کو نظر آ رہے ہیں۔ اب ہمارا کام ہے کہ ان کو یاد رکھیں اور گاہے ماہے جو ہے ان کے لیے ایصال ثواب جس انداز سے ہو سکتا ہے، اور پھر ان کی مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بہت بلند کرے اور بہت زیادہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ چونکہ وقت نہیں ہے، میں تفصیلات میں بھی نہیں جا سکتا اور نہ میں مقرر ہوں، ٹوٹی پھوٹی باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہوں۔ انشاءاللہ اگر اجازت ہو تو دعا کر لیں گے۔ اور ابھی مدرسے کا نام جو ہے تجویز نہیں ہوا ہے، مشورہ دے سکتے ہیں کہ حافظ امیر صاحب دامت برکاتہم نے اس دن فرمایا تھا کہ آپ کچھ مشورہ دینا چاہے دے سکتے ہیں۔ مشورے کے طور پر میرے ذہن میں ایک بات ہے، اس مدرسے کا نام اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو ندوۃ الابرار رکھ سکتے ہیں یا اور بھی کوئی نام رکھ سکتے ہیں۔ چونکہ تجویز پیش کرنے کا حکم تھا اس لیے میں نے تو اپنی تجویز پیش کی ہے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، دعا کر لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وآلہ واصحابہ بارک وسلم۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم شرفنا بالتقوی وجملنا بالعافیہ وارزقنا الجنة یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم اعتقنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقعتاً کواقعۃ الولید، اللہم واقعتاً کواقعۃ الولید۔
اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ ہم گنہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری ساری خطاؤں سے درگزر فرما، کرم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کے موقع پر، جو اس کی ابتدا کے موقع پر جو دعائیں آپ نے امت کے لیے فرمائی تھی، ان دعاؤں میں ہمارے تمام مدارس کا پورا پورا حصہ نصیب فرما، برکتیں عطا فرما دے، نظر بس سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ہم بہت مجرم ہیں، ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں، اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ ہم اہل مدارس سے جو سازشیں ہوئی ہیں، لغزشیں ہوئی ہیں، اور اے اللہ جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، اے اللہ اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ایسے نظر آ رہا ہے کہ تو نے ہمارے مدارس کو مقفل کر دیا ہے۔ قرآن پڑھنے کی آوازیں، قرآن کی تلاوت کی آوازیں بند ہو گئی ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے مدارس کے کھلنے کی صورتیں اور شکلیں پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہم نے غلط پیسہ لے کر تیرے گھر کا طواف بھی کیا، مطاف میں بھی گئے، تیرے نبی کے آستانے پر بھی گئے، لیکن تو ناراض ہو کر اے اللہ ہمارے لیے حرمین کے دروازے بند کر دیا۔ اس جرم عظیم کو معاف فرما دے۔ اے اللہ کرم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، ہمارے اندر خلوص عطا فرما، محبت عطا فرما، ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنے اور اکرام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اس ٹوٹی پھوٹی دعا کو محض اپنے لطف و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔